بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے فضائل۔ اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کے بارے میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے جو سورۃ القدر کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ سراپا سلام ہے وہ لیلۃ القدر طلوع فجر تک رہتی ہے۔ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس آیت میں تصریح ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی جب اس میں سے کچھ وحی بھیجنا چاہتے تو وحی بھیج دیتے، یا اس میں سے کچھ زمین میں ظاہر فرمانا چاہتے تو اس کو ظاہر فرما دیتے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بھی اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ تو بس محروم ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ بے شک اس رات میں فرشتے زمین پر اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ امن اور سلامتی اور اہم فیصلوں کا ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بازار میں چلتا پھرتا ہے، اس حال میں کہ اس کا نام مردوں میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ دخان کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کتاب کو اتارا ہے، پس اس لیلۃ القدر میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں اگلے سال اسی وقت تک کے۔ لیلۃ القدر کی عبادت اور اس کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی عبادت کی، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔